اس لیکچر میں ہم ڈیڈ لاکس کی کنڈیشنز کیا ہیں، ڈیڈ لاکس کن وجوہات کی وجہ سے اکر کرتے ہیں، اور پھر کمپیوٹنگ انوائرمنٹ میں ڈیڈ لاکس کو مینج کرنے کے 3-4 طریقے پریونشن ہے، اس کو روکا جائے یا اوائڈ کیا جائے۔ اگر یہ دونوں ہی ممکن نہ ہوں تو پھر ڈیٹیکٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر اسے ریکور کرنا پڑتا ہے ڈیڈ لاک سے۔ اس کی بیسکس ڈسکس کرتے ہیں جی۔ نارملی ان کمپیوٹنگ انوائرمنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جی لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں۔ ریسورسز دو طرح کے ہیں، لاجیکل، فزیکل، اور دیر از آلویز اے ہائی ڈیمانڈ۔ اس پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ریسورسز لمیٹڈ ہی ہوتے ہیں، اور بہت سارے کنکرنٹ پروسیسز ہوتے ہیں جی۔ کسی بھی وقت کوئی بھی پروسیس کسی بھی ریسورس کے لیے ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور اگر آپ ریسورسز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک تو شیئرڈ ریسورسز ہوتے ہیں، وہ تو اگر کنکرنٹلی پروسیسز کو ایکسیس بھی کر رہے ہیں، جس طرح ڈسک وغیرہ ہوگی اس کے بلاک سے الوکیٹ کیے جا سکتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جبکہ جو ایکسکلوسیو ریسورسز ہیں، سی پی یو ہو گیا، پرنٹر ہو گیا، ایک وقت میں ایک ہی کو ملے گا، اور کوئی دوسرا پروسیس ہے اگر وہ اس کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے پھر اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ جو ویٹ کنڈیشن ہے، بلاک کنڈیشنز ہیں، وہ ان کی وجہ سے سسٹمز میں ڈیڈ لاکس اکر کرتے ہیں جی۔ نارمل پروسیس یہی ہوتا ہے کہ جی پروسیسز جو ہیں وہ ریسورسز کو ریکوائر کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ان کو ریسورسز مل جاتے ہیں تو پھر وہ آگے پروسیڈ کرتے ہیں، پروگریس کرتے ہیں۔ اور ایک بیسک سا پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ایگزیکیوشن پروسیس جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں ریسورس کی، اگر تو ریسورس اویلیبل ہوتا ہے، ریسورس ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے، نہیں تو پھر وہ پروسیس کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اس ریسورس کی اویلیبلٹی ہو تو اس کو پھر وہ ریسورس مل جاتا ہے۔ جب ریسورس ملتا ہے تو پھر اس کے فائنٹ ٹائم کے لیے ریسورس ملتا ہے جی، اس کو انڈیفینٹ تو نہیں ہے، تو پھر ریسورس کو یوز کرتا ہے اور پھر اس ریسورس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جی ہے نارملی آپریٹنگ سسٹم مینٹین کرتا ہے، کون سے ریسورسز اویلیبل ہیں، کون سے ریسورسز الوکیٹ کیے گئے ہیں۔ اگر ریسورس الوکیٹ کرنا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹائم کے حوالے سے ہے یا اسپیس کے حوالے سے ہے، کتنی دیر کے لیے اور کتنی اماؤنٹ ہے، اور پھر اسے ریکلیم کیسے کرنا ہے۔ نارملی وہ ساری چیزیں ہم نے کنکرنسی کے ایشوز میں بھی ڈسکس کی تھی، وہ لیکچر ہے اس کے حوالے سے کہ یہ پروسیسز جو ہے اگر نارملی ایک آرڈر امپوز نہ کیا جائے، کیونکہ کچھ ریسورسز ہیں ان کی ایکسکلوسیو ایکسیس ہوتی ہے تو ایک وقت میں ایک ہی ہے، وہ کنڈیشنز کی وجہ سے بعض دفعہ کچھ پروسیسز ہیں وہ بہت زیادہ دیر کے لیے ویٹ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں یا وہ ڈیڈ لاک سچویشن میں چلے جاتے ہیں۔ نارملی یہ ویٹنگ پروسیس ہوتے ہیں، بہت زیادہ اگر ویٹنگ پروسیس ہیں اور بعض دفعہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جو ویٹ کنڈیشن ہے وہ کوئی دوسرا پروسیس ہی اس کو کور کر سکتا ہے، کچھ نہ، کیونکہ وہ ویٹ سے ہے وہ واپس ہی نہیں آ سکتا، چینج اسٹیٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو چینج اسٹیٹ کرنی ہوتی ہے پروسیس نے، وہ آلریڈی دوسرا پروسیس بھی جس نے اس کی اسٹیٹس کو چینج کرنا ہوتا ہے وہ بھی بلاک اسٹیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ اس لحاظ سے وہ انڈیفینٹ پوسٹ پونمنٹ یا نارملی لانگ ویٹ میں چلا جاتا ہے۔ سو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ بھی ایک ویٹنگ پروسیس ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سرکولر ویٹ سچویشن بھی ڈیڈ لاکس کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سرکولر ویٹ ہے کہ اگر ہمارے پاس n پروسیسز ہیں P0 to Pn-1 P1 n تک، اور اسی طرح ہمارے پاس ریسورسز بھی n تک ہی R1 Rn کر لیں، تو اس میں ایک سرکولر ویٹ اکر ہوتا ہے جب ایک پروسیس P1 اس نے ہولڈ کیے وہ R1 نے اور ریکویسٹ کر رہا ہے R2 کی، جبکہ R2 جو ہولڈ کیے پروسیس P2 نے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے، پروسیس Pn نے ہولڈ کیا ہوتا ہے ریسورس Rn کو، اور پھر جو ہے نا پروسیس Pn وہ ریکویسٹ کرتا ہے سرکولر موڈ میں ریسورس R1 کی جس کو P1 نے ہولڈ کیا ہوتا ہے، تو اس وے سرکولر ویٹ ہو جاتا ہے، اور ہر پروسیس کسی ایک ریسورس کے لیے ویٹ کر رہا ہوتا ہے کسی ایونٹ کے لیے، جبکہ وہ ایونٹ تبھی اکر ہوگا جب دوسرے پروسیس کو ایک ریسورس جو اس نے اگلے والے سے لینا ہوتا ہے وہ ملے، تو ان دس کیس جو ہے نا جی وہ ڈیڈ لاک سے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ امپراپر کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی اگر آپ نے
वो लेक्चर्स देखे हैं, व्यू किया है, खास तौर पे सेमाफोर्स वाला या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का। उस पर नॉर्मली प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे का सिग्नल्स के ज़रिए या सेमाफोर्स के वसत से एक दूसरे से जब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो एक दूसरे को वेट स्टेट में और अपने आप को वेट स्टेट में और फिर सिग्नल स्टेट में दूसरे प्रोसेस से लेके आते हैं। तो अगर वो किसी जगह पे पी वेट ऑपरेशन है, फिर सिग्नल ऑपरेशन है, सिग्नल की जगह पे अगर किसी ने पी ऑपरेशन इन्वोक कर दिया तो वो उसको डिक्रीमेंट कर देता है वैल्यू को, फिर इंडेफिनेट पोस्टपोन वो हमेशा ही ब्लॉक रह जाता है जी। तो ये दो वजूहत होती हैं, बाज़ दफ़ा कि इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन है या सीक्वेंस ऐसी होती है प्रोसेसेस की कि जी वो रिसोर्सेज को हासिल करते हैं, फिर रिलीज़ करने से पहले कुछ और रिसोर्सेज हासिल करना चाहते हैं, जबकि वो रिसोर्सेज किसी और प्रोसेस के पास होते हैं। तो उस वजह से भी नॉर्मली जो कम्युनिकेशन होती है उसकी वजह से डेडलॉक्स अक्सर करते हैं साहब कुछ ना। और वो वजह अक्सर यही होती है कि जी वो एक प्रोसेस है या सेट ऑफ प्रोसेसेस है, वो कुछ ऐसे इवेंट के लिए इंतज़ार करते हैं जो कि वो कभी भी अक्सर। यहाँ पे हम देखते हैं कि दो प्रोसेसेस हैं, पी एन क्यू, और इसी तरह दो ही रिसोर्स हैं ए बी, और हमारे पास जो कोड है, प्रोसीजर है प्रोसेस पी और क्यू का, वो ऐसे लिस्ट किया गया जी। प्रोसेस पी है, गेट रिसोर्स है, गेट बी, रिलीज बी, रिलीज ए। तो इसका मतलब है यहाँ से लग रहा है कि जो प्रोसेस पी है उसको अपनी लाइफ साइकिल के दौरान दोनों प्रोसेसेस ही दरकार है। यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस है, उसका भी यही हाल है कि पहले वो प्रोसेस बी हासिल करेगा, फिर उसके बाद ए करेगा, फिर उनको इस्तेमाल करेगा, फिर उसके बाद ए को रिलीज करेगा बी को। ये नॉर्मल अगर प्रोसेस पी है इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है या प्रोसेस क्यू है तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और रिसोर्सेज को हासिल करने से बाद एग्जीक्यूट करेंगे, फिर रिलीज कर देंगे, कोई मसला नहीं नज़र आता। लेकिन हम देख चुके हैं कि जी जब प्रोसेसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उसमें पता नहीं होता कि ये प्रोसेस के कितने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, फिर उसके बाद टाइम स्लाइस एक्सपायरी हो जाएगी, फिर दूसरा प्रोसेस है वो शुरू करेगा। तो अगर हम देखें कि ये सीक्वेंस है कंकरेंसी में, ये नॉर्मल सी है कि जी हर एक को थोड़ा थोड़ा CPU का हिस्सा मिलता है और वो एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये सूरत हाल हो कि अगर प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी बेसिस पे हम देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या होगी कि अगर प्रोसेस है रिसोर्सेज रिक्वेस्ट पे ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ पे कंकरेंसी में ये सिचुएशन हमारे पास आती है। सबसे पहले जी गेट ए, फिर दूसरा प्रोसेस क्यू ने गेट बी किया। अब यहाँ पे गेट बी नहीं कर सकता क्योंकि यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। तो जब ब्लॉक हुआ तो प्रोसेस पी क्यू शुरू करेगा, उसने बी हासिल किया हुआ है, थोड़ी सी एग्जीक्यूशन की, फिर उसने गेट ए के लिए किया, गेट ए बी नहीं मिलेगा उसको क्योंकि वो प्रोसेस पी ने हासिल किया हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं वेट फॉर बी जी अवेलेबिलिटी है बी के लिए इंतजार करें, यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है ए के लिए। अब दोनों ही जो सूरत हाल ऐसी है कि जी प्रोसेस जो है पी है वो ऐसे इवेंट के लिए इंतज़ार कर रहा है जिसको बेसिकली ट्रिगर करना है प्रोसेस क्यू ने, और प्रोसेस क्यू यहाँ पे वो पहुँचेगा ही नहीं क्योंकि उसने एंड पे जाकर रिलीज़ करना है। और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि प्रोसेस क्यू है वो इंतज़ार कर रहा है एक इवेंट का जो कि एंड पे प्रोसेस पी ने। तो ये जो सिचुएशन है जी वो बेसिकली लीड करती है प्रोसेसेस जो हैं वो ब्लॉक हुए हैं रिसोर्स रिक्वेस्ट पे, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं होगा। और ये फिर सिचुएशन जो है ना इन दो प्रोसेसेस और रिसोर्सेज में डेडलॉक अकर कर गया था, ये देख सकते हैं। और इसको फिर देखने के लिए अगर हम इसको थोड़ा सा और लॉजिकली देखना चाहें सीक्वेंस के परस्पेक्टिव में विजुअली, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सूरत हाल है। सिचुएशन ये है कि हमारे पास जॉइंट प्रोग्रेस के परस्पेक्टिव में देख सकते हैं कि प्रोसेस पी है, प्रोसेस क्यू है। प्रोसेस ए क्या करता है, पहले गेट ए करना है, फिर उसने गेट बी करना है, फिर रिलीज ए करना है, फिर रिलीज बी करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास प्रोसेस क्यू है, एक को हमने हॉरिजॉन्टल पाथ दिया, एक गेट बी गेट ए रिलीज बी रिलीज। तो इसमें यहाँ पे हमारे कुछ एरियाज ऐसे आते हैं जब ये मुमकिन नहीं होगा। यहाँ पे अगर सपोज ए ने गेट ए हासिल किया हुआ है, इसने बी किया हुआ है, आगे जब ये प्रोसीड करते हैं यहाँ पे तो ये अब देखते हैं स्टेज पे मुमकिन नहीं होगी चीज़ें। तो उसको हम देख सकते हैं कि ये कुछ जो एरियाज हैं वो
नॉर्मली जो है एरियाज को अवॉइड करना पड़ता है सीक्वेंस पाथ के पर्सपेक्टिव में। यहाँ पे आप देखते हैं कि सबसे पहले अगर प्रोसेस पी की हो, सबसे पहले उसको बी दरकार है जी, उसके बाद उसको यहाँ से लेके यहाँ तक उसको ए दरकार है, जबकि प्रोसेस पी को यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पे उसको ए चाहिए, फिर उसके बाद उसको बी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्मली ब्लॉक बाई ब्लॉक मूव करेंगे तो यहाँ पे कुछ सूरत ऐसी आएगी, यहाँ पे जब ये है कि जी ये मूव कर रहा है वर्टिकली, तो ये हॉरिजॉन्टली अगर मूव करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब प्रोसेस एक ने एक रिसोर्स हासिल किया है, दूसरा फिर वहाँ पे ब्लॉक करना पड़ता है, या उसको फिर वहाँ तक देखते हुए अपना जो पाथ है बदलना पड़ेगा। तो इसमें सूरत हाल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये है कि जी यहाँ पे जो है कि जी क्योंकि उसने एक हासिल किया दूसरा हासिल करना चाहता है, तो यहाँ पे दोनों ही जो है ना वो एक रिसोर्स को हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पे ए ने हासिल किया हुआ और क्यू यहाँ पे वो हासिल करना चाहता है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है जी, यहाँ पे बेसिकली जो है कि जी बी और उसने पी ने पहले से बी हासिल किया हुआ है, लेकिन ए भी स्टेज पे यहाँ पे हासिल करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा जो एरिया है बेसिकली ये इम्पॉसिबल जॉइंट कंडीशन मुमकिन ही नहीं है, दूसरे को इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि अगर प्रोसेस पी है जी, तो उसने अगर एग्जीक्यूशन करनी है तो यहाँ पे इससे पहले कि बी हासिल करे, प्रोसेस क्यू हासिल करे बी को, वो ए को हासिल करेगा फिर बी को हासिल करेगा, इस तरह वो प्रोसीड कर सकते हैं। इसी तरह प्रोसेस क्यू है, वो अगर देखते हुए कि यहाँ पे वर्टिकली मूव उसने करना है तो यहाँ तक एंड करना है, तो उसमें ये हुआ कि यहाँ पे देखते हुए इससे पहले कि ये प्रोसेस पी जो है ए को हासिल करता है उससे पहले उसने कंप्लीट करना पड़ता है। ये बनेगा ये हमारे पास, अगर ये बेसिकली डेडलॉक सिचुएशन है, यहाँ पे मुमकिन ही नहीं होता कि प्रोसेस एक ने हासिल किया हो ए फिर दूसरे किया बी, तो यहाँ पे फिर वो मुमकिन ही नहीं है कि वो अगर इसकी तरफ आएंगे तो ये फिर डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट। तो इसको फिर बाद दफा ये सूरत हाल है जी, प्रोसेस बी ने यहाँ से शुरुआत की प्रोसेस क्यू ने, और इसने यहाँ पे बी हासिल किया, उसके बाद ए हासिल किया और ये चल गया, क्योंकि अभी तक इसने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी टू गेट ए की। उसके बाद जी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि प्रोसेस क्यू है, उसने बी हासिल किया तो प्रोसीड कर रहा है। यहाँ पे उसने देखा कि जी इससे पहले थोड़ा सा डिवर्ट किया प्रोसेसिंग को, और इससे पहले कि ये ए हासिल करे उसने पहले हासिल किया और वो एग्जीक्यूट करके। इसी तरह जो प्रोसेस पी है जी, एक तो सीधा है कि ये प्रोसेस क्यू ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कोई रिसोर्स नहीं हासिल किया, उसने पहले एक को हासिल किया दूसरे को किया देन गॉन जी, रिलीज कर दिया रिसोर्स। यहाँ पे वही यूं ही उससे पहले ही जो है ना इसे हासिल करके नॉर्मली रास्ता बदल के निकल गया। यहाँ पे ये सूरत हाल है, ये जी डेडलॉक की तरफ लीड करती है, ये नॉर्मली फैटल है जी। यहाँ पे फिर आप डेडलॉक को बेसिकली अवॉइड नहीं कर सकते, ये देखना पड़ता है। तो ये सूरत हाल है कि जी उसमें सीक्वेंस बाज़ दफ़ा ऐसी होती है कि एक प्रोसेस वेट करना या उससे पहले ही जो है ना, तो जो हमने डिस्कस किया था कि जी नॉर्मली प्रोसेस ए जाएगा जी, प्रोसेस पी जाएगा इस तरह, प्रोसेस क्यू जाएगा इस तरह, कि इससे पहले कि जी रिसोर्स कोई और प्रोसेस होल्ड करे और उसकी रिक्वेस्ट की जाए, उससे पहले ही काम खत्म किया जाए, नहीं तो फिर ये डेडलॉक की सकते। इसको बेसिकली मैनेज भी किया जा सकता है जी, देखते हुए कि आप देखते हैं कि इसके जो सारे केसेस है नॉर्मली 4-6 केसेस है टोटल, 2 लीड करते हैं डेडलॉक में, 4 जो है कि जी, और उसमें स्पिरिट अगर आप देखते हैं वो यही है कि जी इससे पहले कि दूसरा प्रोसेस रिक्वेस्ट करे या होल्ड करे रिसोर्स को, उस रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए रिलीज कर दिया जाता है। ये दोनों केसेस में हमने देखा 1 और 2 में, और 3 और 4 में ये बात है। ये फिर ये डेडलॉक, यहाँ पे फिर डेडलॉक को आप अवॉइड नहीं कर सकते, विच इज़ बेसिकली इससे फिर बचना होता है जी बात दफा ना सूरत हाल को देखते हुए दोनों। लेकिन बाज़ दफ़ा ये कि ये प्रोसेसेस को इतना डिसिप्लिन कर दिया जाता है कि ये रिसोर्सेज इस तरह रिलीज करते हैं। अगर ये सूरत हाल हो कि ये प्रोसेस पी है, उसको दोनों रिसोर्सेज यक वक्त नहीं चाहिए होते, फिर ये मुमकिन है कि जी उसके जो पाथ्स हैं ऐसे क्रिएट हो जाए जिसकी मदद से डेडलॉक को बेसिकली मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे ये अब देखें थोड़ा सा चेंज है कि प्रोसेस क्या करता है, पूरी लाइफ साइकिल में दोनों नहीं चाहिए उसको प्रोसेस पी को पहले ए चाहिए, फिर ए को उसने यूज़ किया फिर रिलीज़ कर दिया। उसका फ़ायदा ये होगा कि जी जो ही ए रिलीज़ होगा प्रोसेस क्यू जो है
اے کو حاصل کر سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گیٹ اے ریلیز اے گیٹ بی ہے. اس سے پہلے بی کیا ہوا ہے تو وہ ویٹ کرے گا تھوڑا سا. یہاں پہ اس نے گیٹ اے کیا پھر دونوں کو ریلیز کیا, یہ باری آ جائے گی. تو یہاں پہ تھوڑا سا کام کیا, انتظار کیا, اس نے تھوڑا سا کام کیا. بائی دا ٹائم ریسورسز کو دوسرا بھی مل گیا اس نے. پھر ظاہر ہے کہ یہ ریسورسز لمیٹڈ ٹائم کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اور اس سے پروسیڈ کیا جاتا ہے نارمل اور کمپلیشن آف ایکٹیویٹی. یہ اس کا پھر جی اگر اسی کو دیکھتے ہیں ہم پاس کرتے ہیں یہاں پہ اے ریکارڈ اس کو, یہاں پہ بی ہے پروسیس پی میں. یہ دیکھیں جس نے ریلیز کر دیا اے کو تو اس لیے پھر وہ دوسرا پروسیس کیو ہے اس کو مینیج کر سکتا ہے. یہاں پہ پھر آتا ہے کہ یہ سچویشن ہے اور ان بٹوین یہ ایک تھوڑا سا ملتا ہے راستہ اسپیس. یہاں پہ ہمارے محاورتن کہتے ہیں پتلی گلی بن گئی ہے, اس میں سے نکل سکتا ہے ایک پروسیس نے ایگزیکیوٹ اس سے پہلے کہ دوسرا پروسیس اس کو ریکویسٹ کرے اور ہولڈ کرے. اور یہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں سے تو ایک تو پہلے تو وہی نارمل ہے, پہلے دونوں پاتھ ہوئی ہیں. پروسیس بیفور پروسیس پی کیو جو ہے نا کسی بھی ریسورس کی ریکویسٹ کرتا ہے اور پروسیس کیو جلدی سے اپنا کام ختم کر کے ریسورسز کو یوز کیا ریلیز کیا. اسی طرح پروسیس پی بھی اسی طرح. یہاں پہ یہ جی ویریشن ہے اس کی پروسیس کیو کی. اس نے یہاں پہ دیکھا اگر اس نے پروسیس پی نے حاصل کر لیا تو ان دس کیس وہ ویٹ جائے گا. ویٹ میں وہی ہوتا ہے کہ جی آپ انتظار کرتے ہیں تھوڑا سا اور اس کے بعد جو ہی ریلیز ہوا تو اس نے یہاں سے کام شروع کیا اور نارملی یہ اس کو ایک پاتھ مل جاتا ہے. اسی طرح پروسیس پی کا جی وہ سیدھا کوئی بھی ریسورس نہیں یوز کیا. دوسرا یہ ہے کہ جس نے تھوڑا سا دیکھ کے ہوئے کہ جس سے پہلے پریمپٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ ریسورس کر لیا. اس کا پاس جو دوسرا آپشن ہے یہی ہے کہ جی اس سے پہلے کہ جی جو ریسورس ہے وہ کرے پروسیس پی کیو بی کو گیٹ کرے اور نارملی اس نے تھوڑا سا انتظار کر کے دیکھا ہے کہ جی جو ہی بی یہاں پہ ریلیز ہوئے یہاں پہ وہ ایگزیکیوٹ کر لیا سارا. تو یہاں پہ ویٹ بلاک نہیں ہے. بلاک سچویشن سیکوینس تھوڑی سی فرق تھی. وے ڈیڈ لاک سچویشنز اکر کرتی ہیں کہ جب پروسیسز انڈیپینڈنٹلی اپنی سیکوینسز جنریٹ کرتے ہیں کنکرنسی ہوتی ہے اور اس وجہ سے ڈیڈ لاک. تو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ جی اس کو ڈسکرائب کیا جائے کہ جی ڈیڈ لاکس ہونے کی وجہ سے بیسک تو ایک تو بیسک موٹی سی بات ہے کہ جی ریسورسز کم ہوتے ہیں, ریسورسز کے لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے, سرکولر ویٹ انڈیفینٹ پوسٹ مین ہو جاتی ہے اور ڈیڈ لاک ہے. تو اس میں پھر یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ جی ہم یہ کیسے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. تو ڈیڈ لاک کی پھر وہ کنڈیشن ہیں جی یہ 4 کنڈیشن ہیں جن کی وجہ سے ڈیڈ لاک اکر کرتا ہے. ایک تو میوچل ایکسکلوژن جی ریسورسز آر ایکسکلوسیولی یوزڈ کیونکہ کسی بھی وقت ایک ہی پروسیس ریسورس کو یوز کر سکتا ہے, باقی اگر انہوں نے یوز کرنا تو پھر وہ ویٹ کرتے ہیں. ہم نے سیمافور کے سولوشن میں ان پروسیس میوچل ایکسکلوژن کے لیے کریٹیکل سیکشن پرابلم بھی دیکھا تھا. ایک وقت میں ایک باقی پھر انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ پروسیس وہیں پہ ٹرمینیٹ ہو جائے کریٹیکل سیکشن میں ہی اور کبھی بھی ریلیز نہ کر سکے ریسورس تو پھر وہ سارے پروسیسز وہ ویٹ کرتے رہ جاتے ہیں. لیکن آف کورس یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی یوزر ریسورس ایک ہی پروسیس ریسورس یوز کریں. دوسری کنڈیشن ہے ہولڈ اینڈ ویٹ جی. ہولڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ریسورسز اس کے پاس یوز کر رہا ہوتا ہے باقیوں کے لیے اور ریکویسٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جو ریسورس ہیں کسی اور پروسیس نے بھی ہولڈ کی ہوں تو اس لحاظ سے پھر وہ ہولڈ اینڈ ویٹ سچویشن میں چلا جاتا ہے جی. تیسری ہے کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کے پاس بھی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ ایک پروسیس جس نے کوئی ریسورسز ریکویسٹ کی ہیں وہ کسی اور پروسیس نے ہولڈ کی ہیں تو اس سے وہ واپس لے لیں گے. ظاہر ہے کہ کچھ ریسورسز ایلوکیٹ ہی نان پریمپٹیو بیسس پہ کیے جا سکتے ہیں نا. سی پی یو جس طرح ایلوکیٹ کیا جاتا ہے نارملی 2 اپروچز ہوتی ہیں پریمپٹیو اور نان پریمپٹیو نا. تو اسی طرح کچھ دوسرے ریسورسز ہیں اگر وہ ایکسکلوسیو ہیں تو بعض دفعہ ریسورسز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں اور پروسیس کی اپنی سواب دید ہے جی کہ اس کو والنٹریلی ریلیز کرے. چوتھا ہے جی سرکولر ویٹ ہے. یہ ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کلوز چین ہے جی پروسیسز کی. یہاں پہ ایک پروسیس نے ایک ریسورس یا ایک سے زیادہ ریسورسز ہولڈ کیے ہوتے ہیں, وہ دوسرے ریسورسز کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ ریسورس کسی اور پروسیس نے اور آپس میں اس طرح کی ایک کلوز چین بناتے ہیں جس میں ظاہر ہے سارے پروسیسز انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی دوسرا پروسیس ریلیز کرے اور وہ کوئی بھی نہیں کرتا, وہی وہ ٹکر ہی نہیں کرتا ہے. تو یہ 4 کنڈیشن ہیں جن کو سفیشینٹ اینڈ نیسیسری کنڈیشن کہا جاتا ہے ڈیڈ لاک کے لیے. تو یہ چاروں کنڈیشنز اگر ہوں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس سچویشن میں پروسیسز ریسورسز ہیں وہ ایک ڈیڈ لاک کریٹ کیے ہوئے ہیں صاحب نا. تو
یہ چاروں جو کنڈیشنز ہیں وہ ڈیڈ لاک کی ہولڈ ہونی چاہیے، ٹرو ہونی چاہیے، تو تبھی ڈیڈ لاک ہے. اس کو پھر مینیج کرنے کے لیے ڈیڈ لاک کو لوگوں نے کوئی میتھڈز ڈیوائز کیے گئے ہیں کچھ نا، تو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے ڈیڈ لاک کو. اب نارملی یہ کہ یہ ڈیڈ لاکس نارملی ڈسکس کیا جاتا ہے 4 اپروچز ہیں جی. ایک ہے پریونشن کی، کہ کچھ ایسے ریسورسز ایلوکیٹ کیے جائیں کہ ڈیڈ لاکس کبھی بھی اکری نہ کریں، ان کو روک دیا جائے. ظاہر ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو کہ جی آپ ڈیڈ لاک سے پریونٹ کر سکیں تو پھر اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچ کے نکلنا چاہیے. صورتحال ریسورسز وغیرہ ایسے ایلوکیٹ کرنے چاہیے. اس میں یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جی سسٹم اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں آگے دیکھتے ہوئے تھوڑا سا، تو اس سے بچ کے نکلا جا سکتا ہے. پھر تیسرا کہ اگر یہ اوائڈنس بھی ممکن نہ ہو تو پھر ڈیڈ لاکس اکر کرتے ہیں، تو پھر فرام ٹائم ٹو ٹائم جی آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون سے پروسیسز اور کون سے ریسورسز جو ہیں ڈیڈ لاک کا حصہ ہیں. تو اگر وہ ڈیٹیکٹ کر لیے جائے تو پھر اس سے پھر ریکوری بھی کی جاتی ہے کہ جی بائی ڈوئنگ سم ایکٹیویٹیز، یا تو پروسیسز کو ٹرمینیٹ کیا جائے یا ریسورسز کو پریمپٹ کیا جائے، تو پھر ڈیڈ لاک سے منیمم لاس ریکوری بھی کی جاتی ہے. تو ہم یہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ جی ڈیڈ لاک پریونشن کے بھی ہم نے کہا یہ 4 کنڈیشنز ہیں. ڈیڈ لاک پریونشن کے لیے ظاہر ہے پریونشن میں جس طرح نارملی میڈیسن وغیرہ لینی پڑتی ہیں، اسی کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور نا. تو اس سے پہلے ہی جو نارملی ریسٹرکشنز لگانی پڑتی ہیں، کھانے پینے میں پرہیز کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ کہ جی ریسٹرکشنز امپوز کی جاتی ہیں ریسورس ایلوکیشن کے، تاکہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو پریونٹ کیا جائے. ایک تو سمپل سولوشن ہے کہ یہ ہمارے پاس 4 ہیں کنڈیشنز ہیں. کسی ظاہر کمپنی کے چاروں کی چاروں اگر ہولڈ کریں گی تو وہ ڈیڈ لاک سچویشن کی، تو کسی بھی ایک کنڈیشن کو اگر نگیٹ کر دیں تو ڈیڈ لاک پریونٹ ہو جائیں گے، کیونکہ چاروں ٹرو نہیں ہوگی، ایک کو ہی نگیٹ کر دیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے جی کیا ممکن بھی ہے کہ نہیں. اب ہم سب سے پہلی ہے میوچل ایکسکلوژن کی. جی میوچل ایکسکلوژن تو نگیٹ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کچھ ریسورسز کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ان ریسورسز کو ایکسکلوسیولی یوز کرنا ہوتا ہے پروسیسز نے، تو یہ ممکن نہیں ہے جی، یہ تو نہیں ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہولڈ اینڈ ویٹ. جی ہولڈ اینڈ ویٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ریسورسز کچھ پروسیسز کچھ ریسورسز کو ہولڈ کیا ہوتا ہے، انہوں نے استعمال میں ہوتے ہیں، دوسرے کچھ اور ریسورسز کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں. ہم اس کو ایسے ہی ڈینائی کر سکتے ہیں کہ جی وہ اس سچویشن میں آئی نہ، کہ یہ پروسیس کو جو ہے نا جب بھی وہ ریکویسٹ کرنے میں موڈ ہو تو اس سے پہلے سے کیے ہوئے جو الوکیٹ کیے ہوئے ریسورسز وہ ریلیز کر دے، پھر اس کے نئے سرے سے سارے ریسورسز کی ریکویسٹ کرے. یا دوسرا ہے کہ جی پروسیس کو ریسورسز جو ان ایڈوانس وہ بتا دے کہ جی کون کون سے ریسورسز درکار ہیں، اور جب سارے ریسورسز اویلیبل ہوں وہ سارے کے سارے ریسورسز دے دیے جائیں، تو وہ ہولڈ اینڈ ویٹ سچویشن میں کبھی بھی نہیں آئے گا. تو اس کو دیکھنے کے لیے نارملی 2 اپروچز ہیں. ایک ہے پری ایلوکیشن، کہ جی پروسیس ہے وہ ہولڈ اینڈ ویٹ میں کبھی بھی نہیں ہوگا اگر اس کو جو بھی ریسورسز درکار ہیں ڈیورنگ اٹس لائف سائیکل وہ بتا دے، اور جو ہی وہ ریسورسز اویلیبل ہوں تو وہ ریسورسز کو ایلوکیٹ کر دیے جائیں. تو یہ بیسیکلی پری ایلوکیشن آف ریسورسز. تو پروسیس کیا ہے سارے ریسورسز کی ریکویسٹ کرتا ہے، اور اگر ریسورسز اویلیبل ہیں وہ ایلوکیٹ کر دیجیے، نہیں تو پھر اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ انڈیفینٹ پوسٹ پون نہیں ہوتی بنیادی طور پہ، تھوڑی دیر کے انتظار کرتا ہے، جو ریسورس اویلیبل ہوتے ہیں تو اس کو پھر ایلوکیٹ کرتے. دوسرا یہ ہے کہ جی پروسیس جو ہے وہ ہولڈ اینڈ ویٹ میں کبھی بھی نہیں آئے گا اگر وہ پروسیس ہے اگر کچھ ریسورسز اس نے ہولڈ کیے ہیں تو وہ اس سے پہلے کچھ اور ریسورسز کی ریکویسٹ کرے جو پہلے سے استعمال میں ریسورسز ان کو وہ ریلیز کر دے، تو اس کے لیے پھر وہ ہولڈ اینڈ ویٹ کو نگیٹ ہو جائے گی. تو یہی جس طرح ہم نے ابھی دیکھا تھا پروسیس پی کا، اس نے دونوں اے بی نہیں تھے، ایک کو ہولڈ کر کے پھر دوسرے کے لیے ریکویسٹ نہیں کرتا، جب یہ صورت آتی تو ڈیڈ لاک ہو گیا. تو یہاں سے پھر اس کو پریونٹ کیا گیا تھا کہ یہ پروسیس پی نے پہلے ریسورس اے لیا، پھر ریلیز کیا، پھر پروسیس کیو نے ریسورس بی کے لیے ریکویسٹ کی. یہاں پہ ایک ایگزامپل کے لیے دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے. یہاں پہ ایک سمپل سا کیس ہے جی، پروسیس کاپیز ڈیٹا فرام ڈی وی ڈی ڈرائیو سے کیا اس نے ٹو فائل آن ڈسک. جی سارٹس دا فائل اینڈ دین پرنٹس
the results to a printer. ایک سمپل سا ہے کہ جی اس نے internal disk based sorting techniques available ہے اور اس کو پرنٹ کرنا. تو اب پری ایلوکیشن میں کیا ہوگا جی, اس کو DVD ڈرائیو چاہیے ہوگا, ڈسک چاہیے, اور اس کو پرنٹر چاہیے. اب اس میں نقصان یہ پری ایلوکیشن میں کہ اس میں شروع میں ہی سارے ریسورسز ایلوکیٹ کر دیے جائیں گے, جبکہ اس کو جو پرنٹر ہے وہ آخری سٹیج میں چاہیے جب یہ ایکٹیویٹی کر رہا ہوگا کہ جی سارٹڈ فائل کو اس نے پرنٹ کرنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پری ایلوکیشن میں ایک تو یہ کہ پروسیس کو ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا, کیونکہ میک شیور کیا جاتا ہے کہ جتنے 3 ریسورسز ہیں تینوں ہی اویلیبل ہیں, تو جب ہوں گے تب اس کو ریسورسز ایلوکیٹ کیے جائیں گے. اور اس میں یہاں پہ جو ریسورسز ہیں جی ایلوکیٹ تو کر دیے جاتے ہیں, لیکن کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے وہ ریسورسز اس پروسیس کے استعمال میں نہیں ہوتے. جب اس کے استعمال میں نہیں ہوتے تو انڈر یوٹیلائز ہے, کیونکہ دوسرا اس کو استعمال نہیں کر سکتا. یہ تھوڑا سا اس میں میجر ایشو. دوسرا یہ کہ جی یہ پروسیسز کو اس بیسس پہ کیا جائے کہ پہلے اس کو سٹیجز میں کر کے کرے جی. یہاں پہ لو ریسورسز ہم نے بات کی ہے. تو دوسرا یہ کہ جی اس کانٹیکس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریسورسز ایسے ایلوکیٹ کیے جائیں کہ پہلے وہ ریسورس استعمال کر لے, پھر ریلیز کر دے, پھر دوسرے ریسورسز کے لیے وہ ریکویسٹ کرے جی. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ریکویسٹ اف اٹ ہیز نن, تو یہاں پہ پروسیس کاپی ڈیٹا وہی جو سارا ہے, تو یہاں پہ پہلے کیا کرے گا جی اس کو ریکویسٹ کرے گا DVD ڈرائیو اینڈ ڈسک فائل کی, ان کو حاصل کرے گا, پھر وہ DVD ڈرائیو اور ڈسک فائل کو بیسیکلی ریلیز کرے گا, اور پھر اس ڈیوریشن میں پرنٹر فری ہے کسی اور پروسیس کو ایلوکیٹ کیا جائے. اس کے بعد پھر کرے گا ریکویسٹ جی ڈسک فائل اینڈ پرنٹر کی, کیونکہ اب وہ DVD نہیں چاہے تو اس ڈیوریشن میں اس کو آخری لیگ میں جو اس کی ایکٹیویٹیز ہے اس میں DVD ڈرائیو درکار نہیں, اس کو یہاں پہ جس طرح پرنٹر درکار نہیں تھا, تو یہ کو حاصل کرے گا پھر ریلیز کر دے گا. تو وہ نارملی ہولڈ اینڈ ویٹ آٹومیٹکلی نگیٹ کر دی جاتی ہے. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہی ہے, ایک تو ہے کہ جی پروسیسز ان ایڈوانس پتہ لگائیں کہ کون کون سے ریسورسز درکار ہوں گے تو اس سے پری ایلوکیشن کے لیے کیا جائے. یا دوسرا یہ کہ جی کسی بھی وقت جو ہے نا ایک پروسیس ہے جس کو کچھ ریسورس درکار ہو تو پہلے سے حاصل کیے ریسورسز ہیں ان کو وہ ریلیز کر دیتا ہے تاکہ یہ ہولڈ اینڈ ویٹ کنڈیشن کو نگیٹ کیا جا سکے. اگلا جی نو پری ایمپشن. تو اس کے لیے کہ پری ایمپشن کو آپ نے نگیٹ کرنا ہے تو الاؤ پری ایمپشن, کہ یہ سسٹم کو الاؤ کیا جائے کہ جی جو ریسورسز ہیں وہ اگر ایلوکیٹ کیے گئے ہیں کسی کو تو اس سے وہ حاصل کر کے واپس کسی اور پروسیس کو دے دے کچھ. تو یہ ہے کہ ہولڈ ریسورسز اینڈ نیڈس اندر ون, کہ اس میں دو ہی اس پہ بھی دو اپروچز ہیں کہ جی کیسے پری ایمپشن جس ریسورس کی ریکویسٹ کی ہے اس پہ پری ایمپشن کرنی ہے, جس نے بیسیکلی ریکویسٹ کی ہے اسی کے ریسورسز کو پری ایمپٹ کر دیا جائے نا. تو یہ ہے جی ہولڈ ریسورسز نیڈ ون کین ناٹ بی ایلوکیٹڈ بیکاز دا ریسورسز اویلیبل ہی نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جی کیوں اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی اور پروسیس کو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں, اور جبکہ اگر وہ پروسیس بھی کچھ اور ریسورسز کے لیے انتظار کر رہا ہے تب پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس پروسیس سے جس کو یہ ریسورسز ریکویسٹ کیے ہیں ابھی اور جو پروسیس ہولڈ کیے ہوئے, اور اگر وہ بھی انتظار کر رہا ہے کچھ اور اویلیبل تو یہاں سے پھر پری ایمپٹ کر کے جی ریسورسز ایلوکیٹ کر دیے جا سکتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ جی جو درکار ریسورسز ہیں تو وہ ویٹنگ پروسیس سے بنیادی طور پہ پری ایمپٹ کر کے ایلوکیٹ کر دیے جاتے ہیں اس پروسیس کو جس نے ابھی ریکویسٹ کی تھی, اور اس سے پھر وہ پری ایمپشن ہو جاتی ہے کیونکہ اس پہ کچھ ریسورسز ہیں نارملی بلٹ ان ایلوکیشن آف پری ایمپشن. دوسرا یہ ہے کہ جی اگر اس پروسیس نے جس نے ریکویسٹ کی ہے ریسورسز وہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں may be allocated to high priority processes, تو یہاں سے پھر یہ ہوتا ہے اس پروسیس کی یہ جو ہے نا اس نے جو پہلے سے اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ریسورسز اس سے لے لیے جاتے ہیں, اور اس لیے پھر وہ ریسورسز کی پری ایمپشن ہو جاتی ہے کہ یہ سے پروسیسز سے ریسورسز لے کے کچھ اور پروسیسز کو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں, ان کی ویٹ اسٹیٹ چینج ہو جاتی ہے. آخری ہے جی ٹو نگیٹ سرکولر ویٹ. اس میں بھی یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ پروسیسز پہ کوئی ڈسپلن امپوز کر دیتے ہیں, اور جو ریسورس کی ٹائپس ہے اس کی آرڈرنگ کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو ریسورسز ہیں خاص آرڈر میں ہی آپ لے سکتے ہیں, پھر اسی طرح ریلیز کیے جائیں گے, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ایک چین جو ہے نا جی کلوز چین سرکولر ویٹ میں کبھی بھی نہیں جائے گا. یہاں پہ کہ جی ایک آپ لینئر آرڈرنگ ریسورسز پہ امپوز کر دیتے ہیں
اور جو ریکویسٹ کی جاتی ہے ریسورسز کی وہ ہمیشہ انکریزنگ آرڈر میں ہوتی ہے. یہاں پہ اگر ہم لیں مثال کے طور پہ ہمارے پاس 3 ریسورسز ہیں جی, ڈسک فائل ہے, ڈی وی ڈرائیو ہے, پرنٹر ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا ہم نے ایک آرڈر امپوز کیا ہے 1 2 3. تو اگر کسی بھی پروسیس کو کسی سٹیج پہ نارملی ڈی وی ڈرائیو اور پرنٹر بیسیکلی اس کو ملا ہوا ہے, اس نے لیا ہوا ہے پہلے 2 پھر 3. اب اگر اس کو یہ ریسورسز اس نے ہولڈ کی اور اس کو ڈسک فائل چاہیے تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے آرڈر وہ نہیں رہتا, کیونکہ تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ ڈی وی ڈرائیو اور پرنٹر ریلیز کرنے پڑیں گے, پھر سے جو ڈسک کو آرڈر کرنا پڑے گا, پھر شاید بعد میں ڈی وی ڈرائیو 3 کچھ ایک اسپیسیفک آرڈر. پھر وہ نارملی ریسورسز کبھی بھی جو ہے نا سرکولر ویٹ میں نہیں کریٹ کرتے اور سرکولر ویٹ سے امپوز کیا جاتا ہے. یہ ہے جی. اگر یہاں پہ دیکھتے ہیں پروسیس نیڈز ریسورسز سی اینڈ دین بی, اٹ ہیز ٹو گیٹ فرسٹ بی اینڈ دین سی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پھر تھوڑا سا آرڈر امپوز کرنا پڑتا ہے کہ جی سرکولر ویٹ کو ہم نگیٹ کر سکیں اس کی بیسس پہ. یہاں پہ یہ تھا جی ڈی وی ڈرائیو اینڈ ڈسک فائل پروسیس ول فرسٹ ریکویسٹ ڈسک فائل, اس کا یہ آرڈر پہلے آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد 1 ہے, پھر اس کے بعد 2 کرے گا. تو پھر کبھی بھی یہ سرکولر ویٹ کی سچویشن نہیں جائے گا پروسیس. تو اگر یہ ممکن نہ ہو جی کہ پروسیسز آپ ڈیڈ لاک کو پریونٹ کر سکے, نارملی کمپیوٹنگ میں نارملی پریونشن ذرا مشکل ہوتی ہے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, بیکاز میجر ایشو جو ہے اس میں یہ کہ ڈیڈ لاکس جو ہے پریونشن میں ریسورسز ہیویلی انڈر یوٹیلائز ہو جاتے ہیں اور پروسیسز کا بعض دفعہ ویٹ ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے اور بعض دفعہ ممکن بھی نہیں ہوتا. تو دوسرا ہے کہ جی اس سے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اوائڈ کریں ہم ڈیڈ لاکس. اوائڈنس تبھی ممکن ہے جی اگر ہم اینٹیسپیٹ کر لیں تھوڑا سا آگے کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جی تو ریسورس ایلوکیٹ کرتے سمے آپریٹنگ سسٹم یہ دیکھ لگتا ہے کہ جی اگر یہ ریسورسز ایلوکیٹ کریں کہ جی کیا اس کو ڈیڈ لاک کی طرف تو نہیں لے جائے گا. اگر وہ اس کو ہو کہ جی یہ لیڈ کرے گا ڈیڈ لاک تو وہ ریسورسز کو ایلوکیٹ نہیں کیا جاتا اور پروسیسز کو ویٹ میں ڈال دیا جاتا ہے, ویٹ اسٹیٹ میں. یہ تھوڑا سا اس کا ایشو ہے جی. سو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جی آپریٹنگ سسٹم کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے پہلے سے کہ کسی بھی پروسیس کو میکسیمم کتنے اور کتنی قسم کے ریسورسز درکار ہے تاکہ وہ اس کی اسی بنیاد پہ فیصلہ کر سکے کہ یہ اگر میں نے ریسورسز ایلوکیٹ کیے تو کیا یہ پروسیس ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اپنی جو ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل کر لے گا. اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جی کہیں یہ اگر میں ریسورسز کو ایلوکیٹ کر دیا اور یہ پورا اپنا کام بھی نہ کر سکے تو اس کو پھر تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ جی کیوں نہ اس کو ڈیلے ہی کر دیا جائے کیونکہ یہ اپنا کام تو پورا نہیں کر سکے گا. تو یہ پھر دیکھتے ہوئے ساری چیزوں کو, لیکن یہاں پہ پھر یہ آپریٹنگ سسٹم کے پاس یہ انفارمیشن ہونی ضروری ہے ان ایڈوانس پتہ ہو کہ جی. تو وہ یہی ہے جس طرح پری ایلوکیشن کی ہم نے بات کی تھی, پروسیسز جو ہے وہ پہلے سے بتاتے ہیں بیفور اٹ مین دیٹ کریشن ٹائم کے جی کون کون سے ریسورسز درکار ہیں. بعض دفعہ ریسورسز کے ملٹیپل انسٹنسز بھی ہوتے ہیں جی, جس طرح میگنیٹک ٹیپس ہیں, جس طرح ڈسک کے بلاکس کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ پھر ساری انفارمیشن اویلیبل ہونی چاہیے سارا کچھ. تو یہ یہاں پہ پھر یہ وائڈنس الگوریتم ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. پریٹینڈ کرتے ہیں آپریٹنگ, جب بھی کوئی ریکویسٹ کرتا ہے پروسیس پریٹینڈ کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کی ایلوکیشن کر دیا, پھر اس کو رن کرتا ہے دیکھتے ہوئے کہ جی اسٹیٹس کیا ہے باقی پروسیسز کا, باقی ریسورسز کا. تو اگر تو ایک کوئی سیکوینس ایگزسٹ کرتی ہے کہ جی باقی پروسیسز اور ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے دے ول رن ٹو کمپلیشن, تو پھر تو وہ ایلوکیشن کنفرم کر دی جاتی ہے. اگر وہ نئی صورتحال ہے تو اس کو پھر تھوڑا سا اوائڈ کیا جاتا ہے, وہ کنفرم نہیں کی جاتی ہے ایلوکیشن آل دیس تھنگس. یہ ہے پھر جی ریسورس ایلوکیشن کے لیے ریسورس ٹائپس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ریسورسز کے انسٹنسز کتنے. ظاہر ہے کہ جی کچھ سنگل انسٹنسز ہوتے ہیں ریسورسز کے, کچھ ملٹیپل انسٹنسز ہوتے ہیں, ساری انفارمیشن کی جاتی ہے نا. سو بیسک پروسیس یہی ہے, وہی جو سیکوینس ہے پروسیجر اس کی. پروسیس ایک ریکویسٹ کرتا ہے کسی بھی انسٹنس ریسورس کی, اگر تو ریسورس اویلیبل ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, نہیں تو پروسیس ویٹ کرتا ہے for the availability of the resources. The process uses resource and process release resources. اب یہاں پہ وہ آ جاتا ہے کہ جی یہاں پہ جب ایلوکیٹ کیا جاتا ہے ساتھ میں یہ بھی پتہ لگانا ہوتا ہے کہ جی یہ جو صورتحال ہے ایلوکیشن کی یہ کہیں سیف اسٹیٹ میں لے کے جائے گی یا ان سیف اسٹیٹ میں نا, تو یہ اس کو پھر تھوڑا سا اینٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے نا کچھ نا. یہ ہے جی جب بھی ایک نئی ریکویسٹ کسی بھی ریسورس کی
मसूल होती है सिस्टम को, तो सिस्टम प्रिटेंड करता है कि जी इसने एक एलोकेशन कर दी, लेकिन साथ में वो चेक करता है कि जी ये जो नई स्टेट है सिस्टम की, सिस्टम इन दिस केस विल बी सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड सेट ऑफ रिसोर्सेज और उनके स्टेटस ही, तो वो सेफ है, सेफ स्टेट है, तो फिर वो जो है एलोकेशन की होती है उसको कंफर्म कर दिया जाता है, अदरवाइज जो है ना रिक्वेस्ट वो डिनाई कर दी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जिससे हम कह रहे हैं कि सेफ स्टेट ऑफ सेफ स्टेट है क्या। सेफ स्टेट ये है कि ये अगर सिस्टम जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे रिसोर्सेज एलोकेट कर दे और एक ऐसी सीक्वेंस हो प्रोसेसेस की जिनसे वो सारे प्रोसेसेस की जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट फुल की जा सके साथ। सो कम से कम एक ऐसा सीक्वेंस ज़रूर होना चाहिए जिससे कि जी सारे प्रोसेसेस की बुनियादी तौर पे जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए ना, तो वो फिर वो गारंटी करता है। इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करती है एक सीक्वेंस, उसमें यही होता है कि एक शुरुआत से एक प्रोसेस अगर कोई सारे रिसोर्सेज एलोकेट हो जाए, वो चाहे कंप्लीट करेगा, रिसोर्स रिलीज करेगा, फिर एक एक करके दूसरे प्रोसेसेस ना, तो फिर इस तरह से एंटिसिपेट करना पड़ता है जी उसको। सिस्टम प्रिटेंड करता है एलोकेशन होगी, अब फिर वो देखता है कि जी सेफ स्टेट, अगर वो अनसेफ स्टेट मीन्स कि जी यहाँ पे अनसेफ स्टेट है दैट मे या मे नॉट लीड टू डेडलॉक, लेकिन वो सिस्टम अपने आप को अनसेफ स्टेट में कभी नहीं डालता, क्योंकि अनसेफ स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम लीड करती है, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाती है जी, क्योंकि सिस्टम की सीक्वेंस ही एग्जिस्ट नहीं करती, प्रोसेसेस वेट करते हैं रिसोर्स अवेलेबिलिटी का, तो अल्टीमेटली वो जो डेडलॉक की तरफ लीड करती है। लेकिन सिस्टम अपने आप को हमेशा से सूरत हाल से अनसेफ स्टेट से अवॉइड करता है और हमेशा सेफ स्टेट में रखता है, और इसको हम देख सकते हैं कि विजुअली एक दो सिंपल एग्जांपल से फिर आप देखेंगे कि जी मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ मल्टीपल रिसोर्स, ये सूरत हाल ये है जी सिस्टम। ये अवॉइडेंस एल्गोरिथम के हवाले से बाज़ दफ़ा इसको बैंकर्स एल्गोरिथम भी कहते हैं, हम आगे देखेंगे, क्योंकि बैंकर्स का भी यही काम होता है कि जी लोन वगैरह देते समय उनको मेक श्योर करना पड़ता है कि कैसे इंस्टॉलमेंट्स लोन की रिलीज़ की जाए ताकि जो बैंक का जो काम चलता रहे। तो यहाँ पे फिर ये है कि जी इन्फॉर्मेशन जो दरकार है सिस्टम के लिए वो है कि हर प्रोसेस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हर रिसोर्स टाइप के बारे में होनी चाहिए। दूसरा है कि जी स्टेटस के प्रोसेस को, हर प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं और कितने इस वक्त सिस्टम के पास अवेलेबल हैं, सारे कॉलम्स को यूज़ करते हुए, नॉर्मली वेक्टर्स को यूज़ करते हुए, या मैट्रिक्स भेज सकते हैं, टेबल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से सिस्टम कैन मेक श्योर कि जी ये जो सिचुएशन है रिसोर्स एलोकेशन की, ये सिस्टम को डेडलॉक की सेफ स्टेट की तरफ लेके जा रही है अनसेफ। जाहिर है कि शुरू में तो स्टेट ही सेफ स्टेट होगी जी, क्योंकि किसी भी एक प्रोसेस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो जो अवेलेबल रिसोर्स टाइप है उससे कम ही होगी या उसके बराबर होगी, तो उसको सारे एलोकेट कर देंगे, वो रिलीज कर देगा, फिर दूसरों के एलोकेट किए जा सकते हैं। तो फिर किसी भी स्टेट में स्टेज पे सिस्टम को देखना होता है कि जी क्या सूरत हाल है। यहाँ पे ये है जी एल्गोरिथम रन किया जाता है जब भी एक प्रोसेस फर्स्ट रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज की, दूसरा प्रोसेस अगर टर्मिनेट करता है फिर रिसोर्सेज की देखा जाती है अवेलेबिलिटी क्या सूरत हाल है, एंड देन वो उसकी जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है उसको फिर नॉर्मली जो है ना जी देखा जाता है कि जी उसको सेफ स्टेट में लेके आएगा कहाँ सेफ स्टेट में। सो अगर तो सेफ स्टेट है देन सेफ स्टेट तभी होगी कि अगर हर प्रोसेस जो है ना अपनी सारी एलोकेशन लेते हुए और कंप्लीशन की तरफ जाए, वो फिर देखा जाता है कि जी डी एलोकेशन के इफ अनस्टेप है तो फिर कंफर्म नहीं की जाती रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पे एक छोटी सी सिंपल एग्जांपल देखेंगे जी, थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो जाए, फिर हम इसको थोड़ा सा 2-3 कॉलम्स पे लेके आएंगे। एक अवेलेबल रिसोर्स सिस्टम के जी 12 यूनिट्स ऑफ ए गिवन रिसोर्स अवेलेबल है, और ये जो स्टेटस हमारे पास प्रोसेस P1 है उसको एक मिला हुआ लेकिन मैक्सिमम उसको 4 दरकार है। प्रोसेस P2 है उसको मैक्सिमम 6 दरकार है, 4 उसके पास है। प्रोसेस P3 है प्रोसेस को मैक्सिमम 8 दरकार है, 5 उसको मिले हुए, 3 और चाहिए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है जी हमारे पास जो अवेलेबल है सिस्टम के पास 2 रिसोर्सेज अवेलेबल। हम ये सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं है सारा कुछ।
اب ابھی بھی نے بات کیا کہ یہ سسٹم پریٹینڈ کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں تو سیف اسٹیٹ ہی ہے, یہ سیف اسٹیٹ ہے. سیف اسٹیٹ یہ ہے کہ جی ایک سیکوینس آف پروسیسز کی ایگزسٹ کرتی ہے جس سے یہ ممکن ہے کہ جی پروسیسز ایک ایک کر کے اپنی میکسیمم جو ضروریات ہے اس کو پورا کریں اور پھر ریسورسز ریلیز کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس 2 اویلیبل یونٹس ہیں. پروسیس P1 ہے, اس کو 3 اور درکار ہیں, یہ تو نہیں شروع کر سکتا. پروسیس P2 ہے, اس کو 2 اور درکار ہیں, یہ شروع کر سکتا ہے. پروسیس P3 اس کو 3 درکار ہے, تو یہ نہیں ہے. سیکوینس کیا ہے جی؟ پروسیس P2 کین رن ٹو کمپلیشن جی, چونکہ اس کو 2 درکار ہیں, دونوں مل جائیں گے. جب دونوں مل جائیں گے تو 6 کے 6 اس نے استعمال کیے, پھر 6 کے 6 ریلیز کیے جی, سارا کچھ ہے نا, کیونکہ اس کی میکسیمم نیڈ فلفل ہوگی. جب وہ ریلیز کرے گا تو اس کے بعد پروسیس P1 یا پروسیس P3. تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2 سیکوینس اویلیبل ہیں, P2 P1 P3, اور دوسری ہے P2 P3 and P1. یہ سیف اسٹیٹ ہے جی. پروسیس سیکوینس ہے, P2 پہلے جائے گا, پھر P1 اور P3 نظر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر اس سٹیج پہ جب کہ ہمارے پاس یہ سیف سچویشن ہے, ایک پروسیس ہے, اگر وہ کوئی ریکویسٹ کرتا ہے, سو پروسیس P1 ریکویسٹ 1 یونٹ جی. ابھی ہم نے بات کی کیا کرے گا جی, سسٹم ول پریٹینڈ کہ جی اس کو ایلوکیٹ کر دیا, پھر مانیٹر کیا جائے گا کہ اسٹیٹس کیا ہے کچھ نا, کہ جی ویدر یہ جو ایلوکیشن ہے وہ سیف اسٹیٹ میں لے کے جائے گی یا ان سیف اسٹیٹ میں لے کے جائے گی. تو پوٹینشین ہے جی, پریٹینڈ کرتا ہے سسٹم, ایلوکیٹ کرتا ہے سسٹم, اسٹیٹ کرتا ہے. اب ہم اگلی سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ سچویشن واپس کیا ہے کہ اگر تو وہ سیف ہے, کنفرم ہے, ادروائز جو ہے نا اس کو ہولڈ کر دیا جاتا ہے, پروسیس ویٹ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے for the availability of more resources. یہاں پہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں جی, یہاں پہ یہ سچویشن ہے, P1 ہے, اس نے ریکویسٹ کی ہے جی, اس کو ایلوکیٹ کر دیا جی. جب ایلوکیٹ کیا ہے یہ صورتحال ہو گئی, P1 کو 2 ہو گئے, 4 میکسیمم اس کی ضروریات ہے, P2 کے وہی ان کے تو وہی اسٹیٹس ہے. اب ایک رہ گیا سسٹم کے پاس, اس نے پریٹینڈ کیا کہ ہاں جی اس کو ایلوکیٹ. اب وہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا کوئی سیکوینس ایسی ہے جو پہلے والی سے شروع کر سکتے ہیں. P2 جی, P2 ول رن ٹو کمپلیشن اگر اس کو 2 اور ملتے ہیں, ایک اویلیبل ہے, نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں P3 ہے جی, P3 کو 3 درکار ہے, ایک اویلیبل ہے, یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر P1 ہے, P1 کو 2 درکار ہے اور ایک اویلیبل ہے, یہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ لیڈ کر رہا ہے انسیف اسٹیٹ کو, اور ان دس کیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی نو پروسیس کین رن ٹو کمپلیشن. تو اس لیے جو P1 کی جو ایلوکیشن نہیں کی جائے گی اور سسٹم کو اسی اسٹیٹس پہ رکھ لیا جائے گا, اور جو پریویس اسٹیٹ تھی اور یہ جو نارملی ہے اس کو ریورٹ کیا جائے گا. یہ والی اسٹیٹ ہمارے پاس ہے, یہ ایلوکیشن کنفرم نہیں کی جائے گی, اور پروسیس P1 ہے وہ ویٹ کرے گا, ویٹ بلاک اسٹیٹ میں چلا جائے گا. جو ہی کچھ اور ریسورسز اویلیبل آئیں گے سسٹم کا اسٹیٹ چینج کرے گا, اور ہو سکتا ہے P2 کین رن ٹو کمپلیشن, P3 کین رن ٹو کمپلیشن, اور ریسورس اویلیبلٹی کے بعد جی سسٹم اسٹیٹس مانیٹر کیا جائے گا کہ جی کیا یہ ایلوکیشن پھر کی جا سکتی ہے کہ نہیں. یہ صورتحال ہے جی کہ امپلائی فیوچر سیف اسٹیٹ جی, یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. بعض دفعہ سیف اسٹیٹ ہے وہ آگے کی ضروری نہیں ہے, پھر وہ ہر سٹیج پہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ایلوکیشن کرتے سمے کہ جی وہ سیف اسٹیٹ ہوگی کہ نہیں نا. یہ پھر اس کو فرام ٹائم ٹو ٹائم رن کیا جاتا ہے ہر ایلوکیشن کے بعد. اب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سسٹم وہ وہی ہے, 12 ہے, اویلیبل 1 ہے, P1 کے 8-10 ہیں, 5 سے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ ہے وہی سچویشن ہے, لیکن فرق نمبرز ہیں ہمارے پاس. اس کو 2 اور درکار ہیں جی, ایک اویلیبل ہے, نہیں کر سکتا. 5 اس کو 3 درکار ہے, نہیں کر سکتا. 3 1 2 درکار ہیں, یہ نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ اگر تھی انسیف اسٹیٹ ہے, which of course will be able to. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی جب بھی ایک نیا پروسیس سسٹم میں انٹر کرتا ہے تو وہ اپنی جو میکسیمم جو ریکوائرمنٹ وہ ڈکلیئر کرتا ہے کچھ نا, اوبویسلی یہ جو نمبر ہے وہ جو اویلیبل ریسورسز اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کچھ نا. تو پھر وہ جو ایلوکیشن آف ریسورسز کو دیکھا جاتا ہے کہ لیڈ ٹو سیف اسٹیٹ اینڈ آل دس نا. یہاں پہ ابھی ہم نے ایک سنگل انسٹنس کی بات کی تھی, اس کو ملٹیپل انسٹنسز بھی کیا جاتا ہے کہ ہر ریسورس ٹائپ کی. اور پھر جو بینکرز الگورزم میں نے کہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں کیونکہ that terminology was basically taken from the banks نا, تو جو اسی کے نام پھر جو بینکرز الگورزم ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی جو لونز وغیرہ اسی لیے دی جاتے ہیں انسٹالمنٹس میں تاکہ پورا جو اوور آل ریسورسز ہے وہ کبھی بھی ڈیفالٹ اسٹیٹ میں نہ چلا جائے.
سو جو نیا پروسیس وہ ڈکلیئر کرتا ہے میکسیمم انسٹنسز آف ایچ ریسورس ٹائپ. اگر وہاں پاس 2-3 ہیں تو ہر ایک کی ریسورس کا ٹائپ کا نام ہوگا اور اس کے ساتھ پھر جو اویلیبل ہے اور میکسیمم درکار ہے کسی بھی پروسیس کو. پروسیس ریسورسز کی ریکویسٹ کرتا ہے جی, سسٹم چیک کرتا ہے کہ جی آیا یہ جو ریسورسز ریکویسٹ کیے گے اگر اس کو ایلوکیٹ کر دیا جائے تو سیف اسٹیٹ میں جائے گا, ان سیف اسٹیٹ میں. اگر تو وہ سیف اسٹیٹ میں رہتا ہے سسٹم تو پھر جو ریسورسز ہیں وہ ایلوکیٹ کر دیے جاتے ہیں. وہ ان سیف اسٹیٹ کی طرف لیڈ کرتا ہے تو جو پروسیس ہے اس کو ویٹ اسٹیٹ میں